ایک ایسا گھر جس میں بسنے والے شخص نے اپنی ہی فیملی کے 6 لوگوں کی جان لے لی۔ اسے 112 اوشن ایونیو ہاؤس اور امیٹیبل ہاؤس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جسے 1924 میں جان منہل نامی شخص اور اس کی فیملی نے تعمیر کروایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس گھر کی تعمیر ایک قدیم قبرستان پر کی گئی ہے، اسی وجہ سے اس گھر میں بہت ساری پیرانورمل ایکٹیویٹیز دیکھنے کا بھی دعویٰ کیا جاتا ہے۔ سن 1960 میں یہ گھر ایک فیملی کو سیل کر دیا جاتا ہے جس کا نام جوزف اور میری تھا، لیکن وہ بھی اس گھر میں زیادہ دیر تک سروائیو نہیں کر پاتے اور 1965 میں اس گھر کو ڈیفیوز فیملی کو سیل کر دیا جاتا ہے، جن کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ ان میں سے ایک کا نام رونلڈ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ رونلڈ کے اپنے فادر کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے اور اس نے اپنے فادر کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی تھی۔ 13 نومبر 1974 کو رات کے 3:15 کا وقت تھا۔ 23 سالہ رونلڈ ڈیفیو اپنی فیملی کے 6 افراد کی ایک شاٹ گن سے جان لے لیتا ہے، جس کے بعد وہ جیل چلا جاتا ہے اور گھر پھر سے خالی ہو جاتا ہے۔ 18 دسمبر 1975 کو یہ گھر پھر سے لوڈس فیملی کو بیچ دیا جاتا ہے۔ اس فیملی کو رات کے 3 بجے کے بعد اس گھر میں بہت ساری پیرانورمل ایکٹیویٹیز کا احساس ہوتا تھا اور گھر کے دروازوں سے خود بخود آوازیں آنا شروع ہو جاتی تھیں۔ ایک دن اس گھر میں رالف نامی فادر کو بلایا جاتا ہے اور جب وہ اوپر والے فلور کی طرف بڑھتا ہے تو اس پر ایک زوردار حملہ ہوتا ہے اور یہ گھر چھوڑنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ لوڈس فیملی کے مطابق رات کو ٹوائلٹ کے نل سے خود بخود پانی گرنے کی آوازیں آتی تھیں اور ان ایک فیملی ممبر جس کا نام جارج تھا، اس کی آنکھ رات 3:15 پر کھل جاتی تھی، جو کہ مرڈر ٹائم تھا، اور انہیں اس پورے گھر میں کسی کے چلنے کی آوازیں بھی سنائی دیتی تھیں۔ اس گھر میں آنے والے مہمانوں کے مطابق اوپر کے فلور سے بچوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں اور جب وہ اوپر جا کر دیکھتے ہیں تو سب سو رہے ہوتے ہیں۔ اس فیملی کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس گھر کی کھڑکیوں سے کوئی انہیں دیکھ رہا ہے اور چلتی ہوئی شیڈوز بھی دکھائی دیتی ہیں۔ جارج کو رات کے وقت لیونگ روم میں موجود پیانو کے بجنے کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ ایک رات جارج حیران رہ جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی مسی کسی اندیکھے دوست سے باتیں کر رہی ہوتی ہے جسے وہ جوڈی کے نام سے پکارتی ہے۔ جب جارج اس کے بارے میں اپنی بیٹی سے پوچھتا ہے تو وہ اسے اپنا ایک دوست بتاتی ہے۔ صرف اس گھر میں 28 دن گزارنے کے بعد پوری فیملی خوف میں مبتلا ہو جاتی ہے اور یہ گھر چھوڑ دیتی ہے۔ اس گھر کے بڑھتے ہوئے خوف کی وجہ سے اس دور کے ایک مشہور ڈیمونولوجسٹ اور پیرانورمل ایکسپرٹ ایڈ وارن کو اس گھر کی انویسٹیگیشن کے لیے بلایا جاتا ہے۔ ایڈ وارن اس گھر کی بیسمنٹ میں ایک خوفناک مخلوق کے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ 6 مارچ 1976 کی ایک رات ایڈ وارن پیرانورمل ایکسپرٹس اور رپورٹرز کے ساتھ دوبارہ اس گھر میں داخل ہو جاتا ہے اور انویسٹیگیشن کے دوران رات کو 3 بجے کے بعد ان میں سے ایک بہت بیمار پڑ جاتا ہے اور ایک کی ہارٹ بیٹ تیز ہونے کی وجہ سے حالت بہت خراب ہو جاتی ہے۔ ایڈ وارن کا کہنا ہے 3:15 پر شیطانی طاقتیں بہت پاورفل ہو جاتی ہیں اور اپنی طرف کھینچنے لگتی ہیں۔ 13 جنوری 1977 کو ایک پیرانورمل ایکسپرٹ رائٹر دوبارہ سے اس گھر کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ گھر ایک قدیم قبرستان پر تعمیر کیا گیا ہے جو اس کے پیرانورمل ہونے کی اصل وجہ ہے۔ فائنلی 1997 میں یہ گھر ایک ٹورسٹ کمپنی خرید لیتی ہے اور اس گھر میں رینوویشن کروانے کے بعد اسے ایک میوزیم کا روپ دے دیا جاتا ہے۔